العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں ہم محو گفتگو تھے تاثیر البیئۃ والصناعۃ فی الادب والے عنوان کے تحت بات چل رہی تھی ایک وراق کی. اب یہ کاغذی ہے، وراق ہے، وہ اپنی زندگی کے حالات کو اسی میدان کے اعتبار سے تشبیہ دے رہا تھا. کبھی دوات سے جسم زندگی کو تشبیہ دی اس نے، اسی طریقے سے جدول کش سے اپنے جسم کو تشبیہ دی. تو اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حاصل یہ تھا کہ ہر شخص طبیب ہو، حداد ہو، اسی طریقے سے صائغ ہو، اسی طریقے سے بقار ہو، تو ہر کوئی اپنے میدان کے اعتبار سے اس کا دماغ چلتا ہے، وہ تشبیہ بھی اس کی ویسی ہی ہوتی ہے. دیکھیے ایک جملہ رہ گیا تھا، وراق نے جو اپنا حال بیان کیا، اس میں ایک آخری جملہ ہے وسوء الحال الزم بی من الصمغ، اور حالات کی ابتری، حالات کی خستہ حالی میں مجھ سے اس طرح لازم پکڑے رہتے ہیں، اس طرح چپکے رہتے ہیں. کس طرح؟ من الصمغ. صمغن کہا جاتا ہے گوند کو، تو گوند سے بھی زیادہ مجھ سے یہ بدترین حالات چپکے رہتے ہیں، لازم پکڑے رہتے ہیں. وروی لحداد، ایک حداد سے نقل کیا گیا ہے. حداد جانتے ہیں آپ، لوہار کو کہا جاتا ہے. اب یہ لوہار جو ہے اس کے سامنے وہ ہتھوڑی ہوتی ہے، اور وہ لوہا جس پر رکھ کر وہ پیٹتا ہے لوہے کو چیزیں بنانے کے لیے. اب اس کی تشبیہات، وہی بھٹی اس کے سامنے، سوہان، ریتی وغیرہ، تو اس کی تشبیہات اسی میدان میں گھومے گی. دیکھیے دلچسپ انداز میں یہ کہتا ہے مطارق الشوق فی قلبی لہا اثر یطرقن سندان قلب حشوه فکر ونار کیر الہوا فی القلب مضرمۃ ومبرد الشوق لا یبقی ولا یذر. اعراب بطور خاص دیکھیں گے آپ، غلط نہ پڑھیں، اور میں آپ کو بتاتے بھی جاؤں گا کہ کہاں پر نسخے کے اندر غلطی ہے، اصل کیا ہونا چاہیے، تو آپ اس کو نوٹ کریں، باقاعدہ تصحیح کریں. کہیں پر آپ کو پریشانی ہو تو آپ پرسنل میں رابطہ کر کے پوچھیں. مطارق الشوق، مطارق یہ مطرقتن کی جمع ہے، ہتھوڑی کو کہا جاتا ہے جس سے یہ حداد اور لوہار اس لوہے کو جو ہے سامان بنانے کے لیے پیٹتا ہے، وہ مطرقہ ہے. ہتھوڑی جمع ہو مطارق جو یہاں پر ہے. شوق کے معنی شوق، فی قلبی لہا اثر، ان کے معنی تاثیر، اثر. یطرقنا، طرق یطرق کے معنی پیٹنا ہتھوڑی سے، اسی سے مطرقتن بنا ہے، پیٹنے کا آلہ. سندان کہا جاتا ہے وہ لوہا جس پر رکھ کر وہ حداد اور لوہار پیٹتا ہے کسی چیز کو، اور بڑا سا ٹکڑا ہوتا ہے لوہے کا، اس کو سندان کہتے ہیں عربی میں. حشوہ فکر، حشون کے معنی بھراؤ، فکر یہ فکرتن کی جمع ہے. شعر کا ترجمہ دیکھیے شوق کی ہتھوڑی میرے دل میں ان کا ایک اثر ہے، ان کی ایک تاثیر ہے جو ایسے دل کے لوہے پر مسلسل ضرب لگا رہے ہیں، جو افکار کا خزانہ ہے. یا طرقنا ضرب لگا رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. سندان قلب، ایسے دل کے لوہے پر، قلب موصوف نکرہ. حشوہ فکر جملہ صفت ہے جس کا بھراؤ افکار ہے، تو ترجمہ بھراؤ نہیں کریں گے، ہم کہیں گے جو افکار کا خزانہ ہے. ونار کیر الہوا فی القلب مضرمۃ، کیر کے معنی ہے بھٹی، جمعہ اکیار و کیارتن، دونوں جماعتی اس کی، اکیار اور کیارہ. ہوا کے معنی محبت. مضرمہ اس کو اس میں مفعول پڑھیں گے باب افعال سے.
अज़रमा युज़रिमु के माना आग रोशन करना, सुलगाना, जलाना। मुज़रिमतुन जलाने वाला, मुज़रमतुन जलाया हुआ। मोहब्बत की भट्टी की आग मेरे दिल में फ़रोज़ा है, जल रही है, जलाई हुई है। व मिबरदु शौक़ि ला युबक़ी वला यज़रु। मिबरद कहा जाता है सोहान, एक आला जिसको आप जानते होंगे, रंदा, रेती वगैरह उर्दू में कहा जाता है, रंदा या तो रेती। मिबरद इसकी जमा आती है मबारिद। ला युबक़ी वला यज़र, अबक़ा युबक़ी माना बाकी रखना, वज़रा यज़रु की माना छोड़ना। और शौक़ की रेती, शौक़ का रंदा ना किसी चीज़ को बाकी रखता है और ना ही वो छोड़ता है। अब देखिए हद्दाद है तो उसकी तशबीहात पर गौर कीजिए आप। हथौड़ी आ गई, वो लोहे का जो है संदान, उसका तज़किरा आ गया। इसी तरीके से भट्टी का तज़किरा, आग जलने का तज़किरा, रेती रंदा का तज़किरा। ये सारी चीज़ें वो अपने एतबार से तशबीह में इस्तेमाल कर रहा है। आगे एक हकीम साहब अपनी जो है मोहब्बत की कहानी कुछ अजीब अंदाज में बयान कर रहे हैं, बहुत दिलचस्प है, आप गौर से सुनिए। बतौर ख़ास अल्फाज पर गौर करेंगे आप। अल्फाज कुछ मुश्किल है इसके, लेकिन समझने से ताल्लुक़ रखते हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए। वली तबीबिन, तबीब से मुराद है आजकल के वो ये डॉक्टर नहीं, हकीम मुराद हैं, पुराने जो हकीम हुआ करते थे। शरिबतु लकुम फिल क़ल्बि मिन्नी शरबतन लितुत्फ़ा बिहा नारी वयहदअ वसाविसी बिउन्ना बिबैनिन मअ सबिस्तानि सुलवतिन व इज्जास हिजरान व तरबुद आनिसी व सफ़ैतुहु हत्ता इज़ा अमिल दवा तरहतु हवाकुमू बैन खम्सी मजालिसी। गौर से सुन लिया होगा आपने अशार, फिर से पढ़ूँगा तर्जमे के वक्त। अल्फाज देखिए, शरिबतु लकुम फिल क़ल्बि मिन्नी शरबतन, फ़अलतन का वज़न एक मरतबा पीना, एक घोंट पीना। लितुत्फ़ा बिहा, इसको मजहूल पढ़ेंगे, या के नीचे यहाँ पर नुस्खे में नुक्ते नज़र आ रहे हैं। तुत्फ़िया जो होना चाहिए, जो लिखा हुआ है उस एतबार से, लेकिन गलत है, तुत्फ़ा पढ़ेंगे, या के नीचे नुक्ते नहीं आएंगे ना। वयहदअ वसाविसी, हदअ यहदअ के मैंने पुरसुकून होना। मैंने तुम्हारे लिए अपने दिल में एक घोंट मैंने पिया है, मैंने तुम्हारे लिए अपने दिल में एक घोंट पिया है, ताकि उसके ज़रिए से आग को, आतिश फ़रोज़ा को, मोहब्बत की आग को बुझाया जा सके और मेरे वसाविस को, मेरे दिल के वसवसे को, खलजान को करार व सुकून हासिल हो सके। अब क्या जो है, कौन सा नुस्खा इस्तेमाल किया हकीम साहब ने दिल के वसाविस के सुकून व करार के लिए? कहते हैं बिउन्ना बिबैनिन मअ सबिस्तानि सुलवतिन व इज्जास हिजरान व तरबुद आनिसी। उन्नाब एक दवाई का नाम है, एक दवा है। आगे चलते देखते रहिए। बैन के माना दूरी, सबिस्तान एक दवा का नाम है। सुलवा के माना, सुलवतुन के माना राहत, सुकून। इज्जास एक दवाई का नाम है, ये भी एक दवा है। हिजरान के माना हिजर है ना, विशाल, इसी तरह की ज़िद है हिजर। तरबुद एक दवा का नाम है। आनिस के माना यार, दोस्त। अब देखिए, कुछ पेट की तकलीफ़ के वक्त पुराने ज़माने में ये हकीम वग़ैरह जो होते थे तो ये मुसहिल दवा देते थे, उसके ज़रिए से जो है फासिद मादा पेट से जो है कई नशिस्तों में पाखाने की शक्ल में निकल जाया करता था। तो ये जो है मुसहिल दवाएँ हैं। उन्नाब है, सबिस्तान है, इज्जास है और तरबुद है। अब जो है ये कह रहा है, जो दोस्तों की मोहब्बत मेरे दिल में रासिख हो चुकी हैं, उनकी मोहब्बत को निकालने के लिए मैंने क्या दवाई और क्या नुस्खा मैंने इस्तेमाल किया? कह रहे मैंने जुदाई के उन्नाब को लिया सबिस्तान के साथ। सबिस्तान भी राहत, सबिस्तान, सबिस्तान राहत के साथ। तर्जमा यही करेंगे। क्या तर्जमा करेंगे? मैंने जुदाईगी के उन्नाब को राहत सबिस्तान के साथ लिया, सबिस्तान के राहत के साथ, और हिजर के इज्जास को यार के तरबद के साथ, यार के
تربد کے ساتھ لیا، یہ سب دوائی کے نام ہیں، آپ یاد رکھیں گے۔ وَصَفَّيْتُهُ حَتَّى إِذَا عَمِلَ الدَّوَاء، اور جب میں نے ان سب کا تصفیہ کیا، سب کو ملا کر نسخہ تیار کر کے جو ہے ڈال دیا منہ میں، اور دوا نے اپنا اثر دکھلایا، طرحت هواكم بین 5 مجالس، تو میں نے تمہاری محبتوں کو 5 نشستوں میں جو ہے علیحدہ کر دیا، پھینک دیا، نکال دیا۔ طرح ہے، طرح پھینکنا، ہواکم محبت، 5 مجالس، دیکھیے یہاں پر تھوڑا سا نحوی اعتبار سے یہ 5 مجالس ہونا چاہیے، مجلسن کی جمع مجالس ہے، تو یہاں پر جو ہے عدد مؤنث ہونا چاہیے، 5 مجالس ہونا چاہیے۔ اصل نسخہ مجھے تلاش بسیار کے باوجود ملا نہیں، ورنہ وہاں دیکھتا، لیکن یہاں پر 5 ہونا چاہیے نحوی قاعدے کے اعتبار سے۔ وَصَفَّيْتُهُ حَتَّى إِذَا عَمِلَ الدَّوَاء، اور میں نے ان کا تصفیہ کیا یہاں تک کہ جب دوا نے اپنا اثر دکھلایا، تو میں نے تمہاری محبتوں کو 5 نشستوں میں خلاص کر دیا، ختم کر دیا، پھینک دیا، رکھ دیا ایک طرف۔ تو یہ جس طریقے سے 3-4 نشستوں میں، 5 نشستوں میں فاسد مادہ جو ہے پیٹ سے نکل کر پیٹ صاف ہو جاتا ہے، تمہاری محبت کو بھی میں نے اپنے سے دور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تمہاری محبتوں سے علیحدہ کرنے کے لیے میں نے بھی یہ دوائیں لی، اور تمہاری محبتوں کو 5 نشستوں میں میں نے بالکل دور کر دیا۔ یہ ہے شعر کا خلاصہ۔ آگے دیکھیے، وقال بعضهم بعدما انشد للامیر سیف الدولة فی وصف قوس قزح، اور بعض شعراء نے جب سیف الدولہ، امیر سیف الدولہ کے سامنے قوس قزح کے تعارف کے بارے میں اشعار پڑھا گیا، تو انہوں نے یہ اشعار پڑھا، ان اشعار کو پیش کیا۔ ایک احتمال۔ دوسرا احتمال ہے کہ بعدما انشد للامیر سیف الدولتی، کہ خود اسی نے جب سیف الدولہ کے سامنے اشعار کو پیش کیا، کس کے سلسلے میں؟ اشعار قوس قزح۔ دیکھیے ایک بہت بڑی غلطی کا ازالہ کرنے جا رہا ہوں میں، دیکھیے یہ اردو والے غلط سلط پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، قوس و قزح، قوس و قزح لگاتے ہیں، قوس قزح، جو بھی ہو سب غلط ہے۔ یہ قوس قزح ہے، قوس کے معنی ہے کمان، غور سے سن رہے ہوں گے آپ، قوس کے معنی کمان، قزح یہ قزحتن کی جمع ہے، شعبۃ من الالوان، رنگوں کا ایک مجموعہ، مرکب، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے قوس قزح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مختلف رنگیں جو کمان کی شکل اختیار کیے ہوئے ہوں، اس کو قوس قزح کہتے ہیں۔ آسمان میں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی مختلف قسموں کے الگ الگ رنگ جو ہے قوس یعنی کمان کی شکل لیے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو قوس قزح کہتے ہیں۔ تو قزح نہیں کہیں گے، پہلی بات یہ قزحتن کی جمع ہے، جمع آتی ہے قزح، اور بیچ میں واو پھر کس لیے لا رہے ہیں آپ؟ قوس و قزح کیا چیز ہے؟ کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا اس کا، تو کیا کہیں گے؟ قوس قزح، قوس قزح، اس کو جو ہے کئی مرتبہ رٹ کے زبان پر چڑھائیے اسی طریقے سے۔ خیر یاد رکھیے اس کو۔ آگے اشعار دیکھیے، وساق صبیح للصبوح دعوته فقام وفی اجفانه سنة الغمض یطوف بکأسات العقار كأنجم فما بين منقض علينا ومنفض وقد نشرت أيدي الجنوب مطارفا على الجو دكنا والحواشي على الأرض يطرزها قوس السحاب بأحمر على أصفر في أخضر تحت مبيض كأذيال خود أقبلت في غلائل مسبغة والبعض أقصر من بعض۔ دیکھیے صحیح پڑھا میں نے اشعار، تشریح دیکھتے رہیے، تحقیق الفاظ مفردات دیکھیے۔ وساق صبیح للصبوح دعوته، واو جارہ ہے، یہ کتنے سارے ملیح چہرے والے، خوبصورت چہرے والے، ساقی، ساقی کے معنی پلانا، پلانے والا۔ یہ لفظ جو ہے صبوح ہے، کیا لفظ ہے یہ؟ الصبوح تو یہ ہے، لیکن اس سے پہلے لام ہونا چاہیے، یہ جو الف لکھا ہوا ہے لام کے ساتھ، وساق صبیح الصبوح، یہ غلط ہے،
سنیے غور سے، اس کو آپ صحیح کر لیجئے، للصبوح، الصبوحی کے بجائے للصبوحی۔ صبوح کہا جاتا ہے وہ شراب جو صبح تیار کیا جائے، صبح کے پینے کی شراب کو صبوح کہا جاتا ہے۔ دعوتہ کے معنی میں نے مدعو کیا، فقام چنانچہ وہ کھڑا ہوا، اجفان جفن کی جمع ہے، پلک مراد ہے آنکھ، سینۃ کے معنی اونگ، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ الغمز، الغمز کہا جاتا ہے نیند کو، الغمز کے معنی نیند۔ کتنے سارے خوبصورت چہرے والے ساقی جن کو میں نے صبح کی شراب کے لیے مدعو کیا، چنانچہ وہ کھڑے ہوئے جبکہ ان کی آنکھوں میں نیند کے ابتدائی اثرات تھے، اونگ طاری تھے ان پر۔ یطوف بکأسات العقار کأنجم فما بین منقض علینا ومنفض۔ طواف یطوف گشت لگانا، چکر لگانا، کأسات کاس کی جمع ہے پیمانہ، عقار کے معنی شراب، کأنجم نجم کی جمع ستارہ، منقض کے معنی گرنا، انقض ينقض، فوجدا فیہا جدارا یرید ان ينقض فاقام، ٹوٹ کر گرنا کسی چیز کا، اوپر سے نیچے گرنا۔ منفض، انفض ينفض، انفضاض کے معنی منتشر ہو جانا، جیسے کہ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، انفضوا اسی سے ہے، انتشار سے ترجمہ کریں گے۔ وہ ساقن صبیحن کی طرف ضمیر ہے، وہ جام کے پیمانوں کو لے کر ستاروں کے مانند گشت کر رہے تھے، کأنجمن ستاروں کے مانند گشت کر رہے تھے، جو چھلکائے جا رہے تھے اور بکھیرے جا رہے تھے۔ منقضن کے معنی جو گرا رہے تھے، چھلکا رہے تھے، منقض اور بکھیر رہے تھے۔ جس طریقے سے ستاروں کے جو ہے یہ ہو، ستارے کچھ مجموعی تعداد میں ہو تو وہ جو ہے اس کو تشبیہ دے رہے منقضن، اور منفض کچھ ستارے الگ الگ جو ہے منتشر ہو، اس کو تشبیہ دے رہے منفضن سے۔ وقد نشرت ایدی الجنوب مطارفا، نشرت کے معنی پھیلانا، ایدی یدن کی جمع، جنوب جیم کے فتح کے ساتھ جو ہے جنوبی ہوا، وہ ہوا جو شمالی سمت کے مخالف یعنی جنوب سے چلے۔ مطارف مطرف کی جمع ہے، مطرف کے معنی ہے دھاری دھار جو ہے چادر۔ علی الجوی، جون کے معنی فضا، دکنن ہے یہ، دیکھیے جس طریقے سے یہ لفظ لکھا ہوا ہے، دیکھ رہے ہوں گے آپ اسکرین میں، عبارت پر دیکھیے غور سے، علی الجودی کننا لگ رہا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں؟ غور سے نہیں دیکھیں گے آپ پریشان ہوں گے کہ ہے کیا یہ، علی الجودی کننا نہیں ہے، علی الجو دکنن، یہ دکنن ادکن کی جمع ہے، ادکن کہا جاتا ہے سیاہی مائل کلر رنگ۔ والحواشی، حاشیۃ کی جمع کنارہ، علی الارض، جبکہ باد جنوب کے ہاتھوں نے فضا پر سیاہی مائل چادروں کو پھیلا رکھی تھی، چادروں کو پھیلا رکھی تھی، دھاری دار چادر کو پھیلا رکھی تھی۔ والحواشی علی الارض، جبکہ ان کے کنارے زمین پر تھے۔ یطرزها قوس السحاب باحمر علی اصفر فی اخضر تحت مبیض، ان کو سب غیر منصرف ہے، میں کسرہ پڑھ رہا ہوں وزن شعری کے لیے، ہے نا، جو ہے ضرورت شعری کو جیسے غیر منصرف پر تنوین آتی ہے۔ یطرزها، طرز یطرز کو نقش و نگار کرنا، بادل کے کمان اس کو نقش و نگار کر رہے تھے، ڈیزائننگ کر رہے تھے اس میں، لال رنگ کے ذریعے سے زرد رنگ پر، اسی طریقے سے فی اخضر تحت مبیض، سفید رنگ کے نیچے زرد رنگ کے ذریعے سے، زرد نہیں ہرے رنگ کے ذریعے سے، سبز رنگ کے ذریعے سے۔ کاذیال خود اقبلت فی غلائل، غلائل یہ بھی غیر منصرف ہے لیکن تنوین پڑھیں گے وزن شعری کے لیے۔ مفردات دیکھیے، ازیال ذیل کی جمع ہے دامن، خود، خود کے معنی ہے المرأة الشابہ، جوان عورت، خود کے معنی جوان عورت، اس کی جمع آتی ہے خودات یا تو خود جمع آتی ہے۔ اقبلت فی غلائل، اقبلت کے معنی آنا، غلائل جمع ہے غلالتن کی، اندرونی لباس،
وہ لباس جو اندر میں بنیان وغیرہ، اسی طریقے سے نیچے کے پہننے کے لباس، اس کو بھی جو ہے غلالہ کہا جاتا ہے، اندرونی لباس کو۔ مصبغہ کے معنی رنگ کیا ہوا، والبعض اکثر من بعض، بعض سے مختصر، تنگ۔ خوبصورت جوان عورتوں کے دامنوں کی طرح وہ عورت جو رنگ شدہ، جو رنگ برنگ کے اندرونی لباس میں آئی ہو۔ والبعض اکثر من بعض، اور بعض جو ہے بعض سے تنگ ہو، وہ لباس بھی بعض سے تنگ ہو۔ اب یہ تشبیہ یہ دے رہے ہیں کس سلسلے میں؟ سب سے پہلے قوس قزح کے بارے میں کہا ہے، پھر ایک عورت سے جو ہے تشبیہ دی ہے بادلوں کو۔ خیر کہہ رہے ان ھذا من التشبیہات الملوکیۃ التی لا یکاد یحضر مثلها للسوقۃ، یہ سب شاہی تشبیہات ہے، یقیناً یہ سب ملوکی شاہی تشبیہات ہے۔ ان تشبیہات کا عام لوگوں کے لیے استعمال، عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ سب تشبیہات آ ہی نہیں سکتی۔ یہ تو جو ہے اعلیٰ معیار کی شاہی مزاج ہو، ملوکی تشبیہات ہے یہ تو۔ سوقتن کے معنی رعیہ، نچلے طبقے کے لوگ، رعایا، ان کے لیے یہ تشبیہات ممکن نہیں ہیں۔ بس اگلے درس میں انشاءاللہ اس سبق کا اختتام کر لیں گے، اس لیے اگلے سبق کا انتظار کیجیے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.